السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 19 دسمبر ہے، ہفتہ سن 2020۔ ایک پاکستان میں اپوزیشن نے، مولانا فضل الرحمان نے ایک واویلا کھڑا کر دیا کہ جناب انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں فضل الرحمان گروپ کے، ان سے اثاثوں کی تفصیلات مانگ لی گئی ہیں۔ ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو اتنے پیسے ہیں، آپ کے پاس یہ جو اتنی جائیداد ہے، بتائیں سب سے پہلے کہ آپ کی جائیداد کتنی ہے، آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں، اور یہ بتائیں کہ آپ یہ پیسے لے کے کہاں سے آئے ہیں۔ اب جناب اس بات پر ایک کوہرام مچ گیا ہے، اس بات پر ایک واویلا ہی واویلا ہے۔ مولانا صاحب سے کہا گیا کہ 24 دسمبر کو آپ پیش ہو جائیں اور ثبوتوں کے ساتھ پیش ہو جائیں۔ اس سے پہلے ان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کو بھی بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ جناب آپ بتا دیں، کیونکہ آپ بھی مولانا کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ نے لی ہیں۔ وہ جن لوگوں کو بلایا گیا میں ان کے آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں: محمد اشرف، عبد الرؤف، شوکت خان، دین محمد، پھر اس کے علاوہ یاسر، ابرار علی، شریف اللہ، ٹکا خان، حاجی شہزاد۔ اچھا، اب مولانا صاحب کے یہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں جن کو وہ بلایا گیا تھا، وہ آ کے نیب کے دفتر میں حاضری دے چکے ہیں، انہوں نے پوری تفصیل بتا دی۔ میں اپنی اس ویڈیو گفتگو میں آپ کو جو پراپرٹی تو پتہ نہیں کتنی ہے، تھوڑی سی اس کی تفصیل بتاؤں گا، اور جو سوالات کیے ہیں نیب نے۔ اب آپ خود وہ سوالات سن لیجئے گا، اور بڑا آسان ہے ان کا جواب دینا۔ اگر آپ کے پاس ساری منی ٹریل ہے، اگر آپ کے پاس حساب کتاب ہے، اور وہ پیسے ایسے ذرائع سے آئے ہیں جن کو آپ بتانے میں کوئی پریشانی نہیں رکھتے، یعنی کسی نے دیے ہیں پیسے، چندے کے لیے دیے ہیں کہ جناب یہ چندے کے لیے پیسے آ گئے، لیکن اگر کہیں باہر سے کسی حکومت کی فنڈنگ ہوئی ہے، اگر کہیں سے کسی جماعت کی فنڈنگ ہوئی ہے، سیاسی جماعت کی فنڈنگ ہوئی ہے، اگر کسی ایسے ذرائع سے فنڈنگ ہو گئی ہے جہاں سے چیزیں مشکوک ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر تو وہ نہیں دیں گے، وہ انفارمیشن نہیں دیں گے، پھر تو یہ کہا جائے گا کہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ ویسے میری ایک مولانا سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یار یہ بہت ہی مشکل سوال کیا گیا ہے کہ آپ بتائیں تفصیلات، اور اس کی انہوں نے مثال دے کے بات کہی جو اس میں ایک ریشنل بھی تھا۔ ویسے انہوں نے کہا کہ جو دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو مدارس ہوتے ہیں بہت سارے گلی محلوں میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو محلے کے لوگ ہیں وہ بچوں کے لیے جو وہاں پر پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کھانا فراہم کرتے ہیں۔ یہ ایک ٹریڈیشن ہے، اور اس میں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم یہ جو ہمارے محلے کا مدرسہ ہے اس میں ہم کنٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ تو ان کی کنٹریبیوشن یہ ہوتی ہے کہ گھر میں جب کھانا پکتا ہے تو 1 یا 2 بندوں کا کھانا وہ ایک پلیٹ میں ڈال کے مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، اور مدرسے کے جو بچے ہیں وہ سارے گلی محلے میں مختلف ان گھروں سے جہاں کہا جاتا ہے کہ ہم ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے جا کے وہ کھانا لے کے تو مدرسے میں آ جاتے ہیں۔ اب مولانا نے یہ مجھے کہا کہ اب اگر وہ جو کھانا اکٹھا ہو کے آتا ہے مدرسے میں، اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ بتائیے کہ کون سے گھر سے کیا کھانا آیا، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ کوئی اس کا ٹریک نہیں رکھتا، کوئی کسی کو یاد نہیں رہتا۔ اسی طرح جو آ کے چندہ دیتے ہیں، جو لوگ مالی امداد کرتے ہیں مدارس کی، وہ کوئی صندوقی میں ڈال جاتا ہے، کوئی کسی کی جیب میں ڈال جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ان کا نام بتایا جائے، لیکن نیب کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بالکل ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ اماؤنٹ اتنی بڑی نہیں ہوتی، وہ ہزاروں میں ہوگی، سینکڑوں میں ہوگی، یا میکسیمم لاکھوں میں ہوگی۔ یہ جو کروڑوں روپے، اب مولانا صاحب کی جو جائیدادیں ہیں اس کی میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر چک شہزاد میں انہوں نے ایک خریدا فارم ہاؤس، پھر اس کو بیچا 3 ارب روپے کا۔ اب اس کو جب خریدا ہوگا تو بھی اربوں میں ہی ہوگا، تو وہ پیسے کہاں سے آئے؟ پھر ان کے دبئی میں ایک فلیٹ ہے، وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ کس طریقے سے، کس چینل سے وہ گیا؟ بینکنگ چینل سے گیا یا وہ منی لانڈرنگ ہوئی؟ پھر اس ڈیرہ اسماعیل خان میں ان کے 2 گھر ہیں، پھر ادھر اسلام آباد میں ایف سیکٹر میں ان کا ایک بنگلہ ہے، اس کی بڑی پرائس ہے۔ پھر میرا علاقہ ہے، میں ضلع جھنگ شورکوٹ کا رہنے والا ہوں، وہاں پر بھی زمین ہے 5 ایکڑ، پھر گھر ہیں، وہ کہاں سے وہ اس کے پیسے آئے۔ پھر ایک شورکوٹ ڈی آئی خان کے ساتھ ہے، وہاں پر بھی گھر ہیں۔
تو یہ پوری ایک پراپرٹی کی ان کی ایک آپ سمجھے پوری ایک امپائر ہے، حالانکہ وہ ایک مدرسے کے معلم ہیں، ایک ریلیجیس سیاسی جماعت کے وہ سربراہ ہیں، ان کا بظاہر کوئی کاروبار نہیں ہے۔ ان کے جو بھائی ہیں مولانا عطاء الرحمن وہ سینیٹر ہیں، پھر اس کے علاوہ ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، تو یہ الیکشنز میں بھی پیسے لگے، سب کچھ ہوا، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، پراڈوز ہیں، بڑے ڈالے ہیں، یہ سب پیسے کہاں سے آئے؟ تو ویری انٹرسٹنگ، میں آپ کو جو سوال ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ کو میں پڑھ دیتا ہوں۔ ویسے تو 26 سوال ہے لیکن میں چند اس میں سے سوال پڑھوں گا، کوئی اتنے مشکل نہیں ہے، اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ میں نے اس کا جواب کیا دینا ہے تو اب سوال یہ ہیں، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اپنے مدارس کے اکاؤنٹس، اثاثے اور رجسٹریشن کی تفصیل دیں۔ مولانا فضل الرحمان اور ان کا خاندان مدارس سے حاصل ہونے والی آمدنی کے متعلق بتائیں۔ سرکاری زمین جو آپ کے قریبی دوستوں اور پارٹی کے لوگوں کو ملی ہے اس کی تفصیل بھی دیں، اس پر رائے بھی دیں۔ اپنی جماعت کے ملکی اور بیرون ملک جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی تفصیلات دیں۔ آپ کی پارٹی کو فنڈ کون دیتا ہے؟ یہ ایک بڑا سمپل سا سوال ہے۔ اور یہ بھی پوچھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان اپنی پارٹی کے اثاثے بتائیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ مولانا فضل الرحمان اپنے والد کے ذرائع آمدن بتائیں، یعنی ان کے والد جو تھے ان کی آمدنی کی تفصیلات بتائیں۔ والد کی خریدی گئی وراثت میں سے جو جائیداد ان کو ملی ہے اس کی تفصیلات بتائیں۔ یہ بتائیں کہ ڈی آئی خان میں جو 64 کنال زمین ان کے پاس ہے وہ خریدنے کے ذرائع کہاں سے آئے تھے۔ بیٹے کے نام خریدی گئی 2 کنال 15 مرلہ زرعی زمین کا ذریعہ آمدن بھی بتائیں۔ ملتان کینٹ میں بیٹے کے نام 5 مرلہ زمین خریدنے کا ذریعہ آمدن بتائیں۔ گل اصغر، نور اصغر، محمد جلال، شیر بہادر سے آپ کی پارٹی کا کیا تعلق ہے؟ اب اگر وہ تعلق جو ہے وہ مولانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں۔ پھر سوال ہیں آپ کے اور خاندان کے بیرون ملک دوروں کے مقاصد کیا ہیں؟ مولانا فضل الرحمان اپنے ذاتی اکاؤنٹس کی تفصیلات بتائیں اور ان کی سرپرستی میں جو مدارس چلتے ہیں، ایک تو ان کی ملکیت ہے نا، ان کی جو سرپرستی میں چلتے ہیں اس کی بھی تفصیلات بتائیں۔ ان مدارس سے حاصل ہونے والی آمدنی کی تفصیلات بھی بتائیں۔ فضل الرحمان اپنے ٹیکس گوشواروں کی تفصیلات بھی بتائیں۔ اتنی شاہانہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں، یہ اخراجات کیسے پورے کرتے ہیں؟ پھر سوال ہے کیا یہ بات درست ہے کہ اپنے بھائی کو سرکاری نوکری دلوانے کے لیے سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا گیا ہے؟ آپ کے بہن بھائیوں کی جانب سے زمین کے علاوہ خریدی گئی جائیداد کی تفصیل بتائیں۔ دوسروں کے نام پر تعمیر کیے گئے ہوٹل، دکانیں اور گھروں کی تفصیلات بتائیں۔ اب یہ کوئی اتنا مشکل سوال نہیں ہے اگر آپ کے پاس منی ٹریل ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے نواز شریف صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ جو ایونز فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں اس کے پیسے کہاں سے آئے، تو اگر پیسے انہوں نے بھیجے ہوتے بینکنگ چینلز کے ذریعے شفاف طریقے سے تو ان کو پتہ ہونا تھا۔ ہم سب کو پتہ ہے ہم جو چیز خریدتے ہیں کتنے کی آئی ہے، اس کے پیسے کہاں سے آئے ہیں، اور اگر ہمارے پاس رسید نہ بھی ہو تو ہم اس کی تفصیلات دے سکتے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان کے لیے ایک چیلنج ہے، ان سے یہ سوال کیے ہیں نیب نے، 24 دسمبر کو کہا ہے کہ ان ثبوتوں کے ساتھ آئیں اور وہ بتا دیں آ کے اپنی ساری جائیداد۔ نیب کے ذرائع کہتے ہیں کہ بہت بڑی ایک امپائر ہے مولانا صاحب کی، اور اس کے ذرائع اگر وہ نہیں بتائیں گے، ثبوت نہیں دیں گے تو پھر اگلے مرحلے میں مولانا کی گرفتاری ہو سکتی ہے، ریفرنس ہو سکتا ہے، اور اس کا سیاسی انتقام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ منی ٹریل ہے ان سے جو پوچھی جا رہی ہے، جو سرکار کا حق ہے کہ جو اتنے پیسے ان کے پاس آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ پتہ لگانا بہت ضروری ہے۔ پھر ہی تعین ہوگا ان کا جو سیاسی بیانیہ ہے وہ کس کے مطابق ہے، کیونکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جہاں سے پیسہ آتا ہے وہیں کی انسان بولی بولتا ہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔